السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور وہ تمام لسنرز جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں انہیں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو کہانیاں پسند آئیں تو میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہارر سٹوریز پسند ہیں یا آپ کو جاسوسی اور کرائم سٹوریز پسند ہیں تو آپ میرا دوسرا چینل اردو نویلریا بائی نگہت بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ وہاں آپ کو دوسری طرح کی کہانیاں سننے کو ملیں گی، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے جہاں پر آپ کو شارٹ سٹوریز ملیں گی، ادبی کہانیاں ہوں گی، اخلاقی سبق آموز کہانیاں، بچوں کی ڈراؤنی کہانیاں، تو وہ کانٹینٹ بھی بالکل بہت زبردست ہے، تو آپ سب جو ہے اپنے بچوں کو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے تمام چینلز کو سبسکرائب کیجئے، اور پسند آئے تو وزٹ کرتے رہیے، ہم سے جڑے رہیے۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شارٹ ناول، تو یہ کہانی جو ہے وہ 2 ایک ساتھ میں مکمل ہوگی۔ مجھے ابھی تک جو ہے وہ شارٹ سٹوریز بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے، آپ کو درمیان میں جو ہے شارٹ سٹوریز بھی سننے کو ملتی رہیں۔ اس کہانی کے بعد انشاءاللہ جو ہے کوئی طویل ناول بھی شروع کریں گے، اتنا زیادہ طویل نہیں ہوگا، لیکن کم از کم 6 سے 7 ایپیسوڈ کا ناول جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی۔ ابھی بڑھتے ہیں اس شارٹ سٹوریز کی جانب۔ تو جناب کہانی کا نام ہے کہیں جگنوؤں کی قطار میں، مصنفہ ہے فاخرہ جبیں، قسط نمبر 1۔ ہو گندلاں توڑ دیے مٹیارے، تو نہیں جانتی ہو تو نہیں جانتی۔ بڑی مستقل مزاج ہے یہ مٹیار، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل گندلاں توڑ رہی ہے۔ دوپٹے کے گرد کروشیے سے بیل بناتی نازنین نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر سبیع الحسن کو دیکھا، جو بیڈ پر سٹیکر لگاتے ہوئے کتنی ہی دیر سے ان جملوں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ ہو گندلاں توڑ دیے مٹیارے، تو نہیں جانتی ہو تو نہیں، ہائے! ایسی المناک ہائے پر آ کر تان ٹوٹی تھی کہ نازنین کے ہاتھ سے کروشیا اور مینا آپی کے ہاتھ سے گڈو پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ مہرین اپنے ماسک زدہ چہرے کے ساتھ بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر کو امڑ آئی تھی۔ شہزادی سناور ریلنگ پر آدھی سے زیادہ نیچے لٹک گئی تھی، حقیقت معلوم کرنے کو، اور راکی پچھلے باغ سے اس ہائے کا پس منظر معلوم کرنے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اف امی حضور، یہ کیا ظلم کر ڈالا آپ نے! سبی نے تماش بینوں کو پوری طرح لطف اندوز ہوتے دیکھ کر کمر سہلانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں امی سے شکوہ کر ڈالا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا امی نے، کوئی ایک آدمی گا رہا ہو تو انسان برداشت بھی کر لے، مگر سبی تم تو پورے محلے کو ساتھ لے کر گاتے ہو، اور وہ بھی اتنا بے سرا کہ اطراف میں بسنے والے گدھے اور کوے اپنی سماعتوں سے محروم ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ مہرین کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم سماعتوں سے محرومی کی دعا مانگتی ہو، مگر یہ علم نہیں کہ تمہارا شمار اولت ذکر میں ہوتا ہے یا مؤخرت ذکر میں، لیکن اس بات پر بھی بحث بعد میں ہوگی۔ فی الحال تو تم اپنی شکل گم کرو۔ قسم سے ہزاروں سال پرانی ممی لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ مہرین پر چوٹ کرنے کے بعد دوبارہ امی کی طرف پلٹا۔ بتائیے نا امی حضور، آخر کس جنم کا بدلہ لیا ہے آپ نے ہم سے؟ کیا آپ کو ہم پہ ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ اگر ایسا بھاری ہاتھ ہاتھی کو بھی پڑ جاتا تو وہ بھی لڑکتا ہوا کوسوں دور جا گرتا۔ قسم لے لیجئے ابھی تک سنسناہٹیں ہو رہی ہیں پورے جسم میں۔ آخر ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا؟ بتائیے امی حضور، بتائیے، ورنہ ہم ابھی اپنی جان دے دیں گے۔ سبھی پوری قوت سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ مبادا اس دوران وہ دوبارہ اس کی کمر کا مزاج نہ پوچھ جائیں۔ مگر قصور امی حضور کا بھی کہاں تھا؟ کوئی 5ویں مرتبہ انہوں نے مینا سے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تھا، اور 5 مرتبہ ہی اس کم علم مٹیار نے ان کا منہ بند کروا دیا تھا، اور منہ بند ہوتے ہی اگر ان کے ہاتھ کھل گئے تھے تو اس میں تعجب کیا تھا؟ 1000 دفعہ کہا ہے کہ آپس میں جب بات کر رہے ہوں تو تمیز سے بیٹھا کرو، مگر مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا ذرا سا بھی اثر ہو۔ کہنے کو نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مگر حرکتیں گھسیاروں جیسی ہیں تمہاری۔ امی کا نوابی خون جوش میں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے گھسیاروں کی جگہ میراثیوں کا لفظ مناسب رہے گا، راکی نے بڑے ادب سے تصحیح کی تھی۔ جواباً سبھی کا بیٹ اس کے ٹخنے پر پڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں مالکوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے؟ اف، میری مجال کہاں کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں، وہ ٹخنا سے ہلاتے ہوئے منمنایا تھا۔ بیٹ ٹخنے پر لگا ہے مگر چوٹ غالباً دماغ پر آئی ہے۔ سبھی بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔
مسز فرقان نے تو ڈیپ فریزر خرید لیا ہے، مینا آپی امی کو بتا رہی تھی۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ سبھی کو مینا آپی کے لہجے نے چونکا دیا تھا۔ ہاں بھائی، بقر عید جو آ رہی ہے، تو کیا بقر عید پر وہ ڈیپ فریزر کی قربانی کریں گی؟ سبھی کی حیرت بجا تھی۔ جی نہیں، ڈیپ فریزر میں بیٹھ کر عید منائیں گی، راکی نے وضاحت کی، مگر امی کی شعلہ بار نظروں نے دونوں کو یکلخت خاموش کروا دیا تھا۔ اور ہاں امی، مسز فرقان اس دفعہ 2 قربانیاں کر رہی ہیں۔ مینا آپی نے امی کو نئی اطلاع دی تھی۔ ایک تو مسٹر فرقان کی اور دوسری، سبھی کا لہجہ سوالیہ اور انداز شرارتی تھا۔ راکی، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی امی نے راکی کو پکارا تھا۔ اٹھاؤ اسے یہاں سے، انہوں نے سبھی کی طرف اشارہ کیا، گویا کچرا اٹھانے کو کہہ رہی ہوں۔ مگر امی حضور، سبھی ایک دم گڑبڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے راکی کے بازو اسے پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے تھے۔ امی حضور رحم کیجیے، خدارا رحم کیجیے۔ سبھی بلبلا رہا تھا، مگر راکی اس کی احتجاج کرتی ٹانگوں اور فلک شگاف ناروں سے بے پرواہ ہو کر اسے اندر لے گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے سبھی کے دونوں ہاتھوں کو بھی پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا، جنہوں نے اس کے بالوں کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ معلوم نہیں اس خط کا متن کیا تھا کہ جس کو پڑھتے ہی امی کو ان کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ دیکھو ذرا اس مہرین کو، بالکل اونٹوں کی طرح چلتی ہے۔ امی نے مینا آپی کو مہرین کی طرف متوجہ کیا تھا، جو ابھی 2 سیڑھیاں پھلانگتی چھت سے نیچے آئی تھی۔ مہرین، یہ کوئی طریقہ ہے چلنے کا؟ خبردار، جو آج کے بعد میں نے تمہیں یوں کدکڑے لگاتے دیکھا۔ لڑکیوں کی طرح سہج سہج کر چلنا سیکھو، یوں جیسے پانی پہ پاؤں دھرتے ہوں۔ لیکن امی، پانی پہ پاؤں دھرنے سے تو پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مہرین کی معصومیت پر امی جل کر رہ گئی تھی، جبکہ سناور کی شامت دوپہر کے کھانے پر آئی تھی۔ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ کنارے کہیں سے کچے ہیں تو کہیں سے موٹے۔ آج سے ناول ڈرامے سب بند، پہلے ڈھنگ سے کھانا پکانا سیکھو۔ اور ہاں، یہ بالوں میں کبھی کبھار تیل ہی ڈال لیا کرو، کیسے اجڑے اجڑے لگ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ بات کرتے کرتے سناور کے شولڈر کٹ نرم بالوں پر جا پڑی تو جھٹ سے موضوع بھی بدل گیا تھا۔ سبیع الحسن کے باقاعدہ کان پکڑوا کر اسے ہدایت کی گئی کہ آج کے بعد اگر اس نے کوئی بے سرا راگ الاپنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ نازنین، حد ہو گئی بھئی، اس طرح گلا پھاڑ کر ہنستی ہو کہ ایک پوری گیند تمہارے منہ میں سما سکتی ہے۔ خبردار، جو آج کے بعد میں نے تمہارا یہ جناتی قہقہہ سنا، اور یہ آج کے بعد کی وارننگ کچھ ایسی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لڑکیاں بے اختیار چیخ اٹھی تھیں۔ آخر کیا ہونے والا ہے آج کے بعد؟ اور جواباً مینا آپی نے بڑے اطمینان سے انہیں بتایا تھا، چند دن بعد نواب احسان یہاں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے امی کی خواہش ہے کہ آج کے بعد ہر فرد حسب ضرورت اپنی حرکات و سکنات پر غور کر لے، تاکہ نواب احسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے۔ لیکن نواب احسان ہیں کون، کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ سوالات کی بوچھاڑ نے مینا آپی کو اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ سو پہلے گڈو کو نازنین کی گود میں پٹکا، ٹھنڈی ٹھار چائے کا کپ منہ سے لگا کر گٹا گٹ چڑھایا، جو راکی کئی منٹ پہلے انہیں دے کر گیا تھا۔ پھر مہرین اور سناور کو بیڈ پہ ادھر ادھر لڑکا کر اپنے لیے جگہ بنائی اور شروع ہو گئیں۔ نواب احسان ہمارے دادا جان کی پھوپھی زاد بہن کی جیٹھانی کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ ایک عرصے سے خالص نوابی خاندان کی تلاش میں تھی، جہاں وہ اپنے لائق فائق بیٹے کی شادی کر سکیں۔ اتفاق سے ایک تقریب میں ان کی ملاقات ددا جان سے ہو گئی، اور اتفاق ہی سے اس وقت ددا اپنے فل نوابی لباس اور نوابی موڈ میں تھے۔ نتیجتاً نواب احسان کی والدہ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ نواب احسان بذات خود یہاں آ رہے ہیں شہزادی سناور کو دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ نازنین اور مہرین چلا اٹھی، جبکہ سناور سمن بکمن کی تفسیر بن گئی تھی۔ ددا نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ ہاں تو اور کیا بھائی، وہ 21ویں صدی کے ددا ہیں، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سناور کے حواس کچھ دیر بعد ہی قابو میں آئے۔ ددا کا؟ جی نہیں، اس نواب احسان کا۔ نازنین اور مہرین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سناور کو خوامخواہ چڑھائے دے رہی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور تب کہیں جا کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، مینا آپی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور ددا کو بھی نواب احسان کو اس مقصد کے لیے یہاں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ سناور کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔
اوفو بھائی، وہ تمہیں اغوا کرنے نہیں آ رہے، ایک نظر دیکھیں گے اور بس۔ اور اگر ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ سناور کے خصیلے لہجے پر انہوں نے بنظر غیر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، دوسرے یہ کہ ریجیکٹ کرنے کا حق تمہیں بھی حاصل ہے۔ تمہیں پسند نہ آئے تو بے شک تم انکار کر دینا۔ میں نہ ابھی اس کے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے گڈو کو گود میں لیے باہر چلی گئی تھی۔ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ سناور ان کے پیچھے بڑبڑاتے ہوئے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مدد طلب نظروں سے نازنین اور ماہین کی طرف دیکھا تو ان کی دبی دبی ہنسی نے اسے مزید روحانسا کر دیا تھا۔ پہاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی تھی۔ نواب احسان کی سواری بعد بہاری کی آمد میں چند روز باقی تھے، لہٰذا تیاریاں بھی اسی لحاظ سے جاری تھیں، اور چونکہ نواب احسان ددہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے بھی وہی تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہاں کی نوابی اس ایک گھر میں سمیٹ لیں، اور اس دوران سبیہ کے والد یعنی اکلوتے صاحبزادے نواب فصیح الحسن کو بھی خوب برا بھلا کہا گیا تھا، جو اپنی 4 عدد صاحبزادیوں اور 1 عدد صاحبزادیے کی ذمہ داری ان کو دے کر خود بسلسلہ روزگار شارجہ میں مقیم تھے۔ چونکہ نواب احسان کا کچھ روزہ قیام بھی متوقع تھا، اسی لیے انیکسی کی مرمت کروا کر بقول ددہ تھوڑا بہت انتظام کر دیا گیا تھا، اور جب یہ تھوڑا بہت انتظام سبیہ نے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر اور کھڑکیوں پر حریری پردے سرسرا رہے تھے۔ لکڑی کا قدیم طرز کا جہازی سائز پلنگ کمرے کے دائیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، جو غالباً دادی مرحومہ کے جہیز کا تھا۔ منکش پایوں والی کرسی، میز، ایرانی قالین، گاؤ تکیے، ددہ کی ذاتی بندوق جو بڑی شان کے ساتھ سامنے والی دیوار پر آویزاں تھی۔ اس کے علاوہ ددہ کے ذاتی بکسے سے نکلے ہوئے چند ڈیکوریشن پیس تھے، جنہوں نے کمرے کی فضا کو مزید نوابی بنا دیا تھا۔ اور ابھی یہ تھوڑا بہت ہے، راکی نے سبیہ کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ میرا خیال ہے تھوڑا کاٹ کر بہت رہنے دیتے ہیں، سبیہ نے جوابی سرگوشی کی تھی جو شامت اعمال ددہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اور پھر جو ددہ بولنا شروع ہوئے تو ان دونوں کو نہ صرف نواب خاندان کی اقدار و روایات کے بارے میں ایک طویل لیکچر سننا پڑا، بلکہ ان اقدار کی بتدریج محرومی پر ددہ کے ساتھ مل کر رونا بھی پڑا۔ اب کیا بتائیں تمہیں، جب ہم نواب احسان کو ایک نظر دیکھنے ان کے گھر گئے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ریاست میں ابھی بھی انہی کی حکمرانی ہے۔ 20 ملازم آ جا رہے تھے، سر شام ہی دیوان خانے میں چراغ جلائے جا رہے ہیں، اور تو اور کھانا بھی سینی میں لگا کر سر پوش سے ڈھک کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ سب تو ایک طرف، گفتگو میں ایسا سلیقہ اور انداز نشست و برخاست میں ایسا رکھ رکھاؤ کہ واہ سبحان اللہ! انہیں دیکھ کر اس بات پر بے اختیار یقین آنے لگا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو خاندانی روایات سے ہٹ کر زندگی گزارنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ کہ ہمیں تو شہزادی سناور کی قسمت پر رشک آتا ہے، ورنہ آج کل ایسے خاندانی نواب کہاں؟ ہاں البتہ کاغذی نواب بہت۔ ددہ اس نواب خاندان سے کس حد تک متاثر تھے اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب ددہ نے اپنی سیاہ شیروانی بکس سے نکال کر ڈرائی کلین کروانے کو بھجوائی۔ یہ اور بات کہ ڈرائی کلین کروانے کے بعد جب انہوں نے شیروانی پہنی اور راکی کو سامنے کے بٹن بند کرنے کا حکم ملا تو حکم کی تعمیل میں اسے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اوفو بھائی ادھر سے کھینچو نا، ہاں ہاں تھوڑا زور لگاؤ۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، میں اپنا پیٹ سکیڑتا ہوں، تم فوراً بٹن بند کر دینا۔ ہاں بھائی یہ ہوئی نا بات۔ ددہ شیروانی میں پوری طرح پیک ہو جانے پر خاصے مسرور دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب اس حلیے میں وہ اپنے کمرے سے برآمد ہوئے تو سبیہ نے انہیں دیکھتے ہی ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ ددہ جی کی توند دیکھو، جیسے تیل کا مٹکا کوئی، دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ اور اس بے تکے راگ کو سنتے ہی ددہ نے جہاں اسے بے بھاؤ کی سنائی تھی وہاں یہ اعلان بھی فرما دیا تھا کہ انہیں ددہ جیسا کن ٹوٹا لفظ ہرگز پسند نہیں، لہٰذا آج سے انہیں دادا حضور کہہ کر پکارا جائے۔ امی نے دادا حضور کی تیاریوں کا یہ عالم دیکھا تو جھٹ سے دادی مرحومہ کا غرارہ نکال کر کلف لگنے کو دے چھوڑا۔ چاندی کا پان دان جو انہوں نے اپنی ساس کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا، اسے صاف کروا کر نیا نکور کرنے کے بعد تخت کے اوپر اور اگالدان تخت کے نیچے رکھوا دیا۔ ارے نازنین ذرا اسٹور روم میں ڈھونڈو تو صحیح، ہو سکتا ہے آفتابہ اور چلمچی بھی مل جائے، انہوں نے بہت عجلت میں نازنین کو ہدایت دی تھی۔ ہائے
आफताब भाई का स्टोर में क्या काम, और अगर उन्हें मालूम हो जाए कि आप उनकी चहेती बेबी को चमची कह रही हैं तो वो कितना बुरा महसूस करेंगे। उफ, ये मेरी औलाद, अम्मी ने सर पर हाथ मारकर कहा। फिर आफताब और चिलमची को भूलकर राखी को बाजार भेजकर छालिया, जर्दा, कत्था, चूना, इलायची मंगवाई ताकि पान का मसाला पूरा हो सके। इस काम से फरागत पाते ही उन्होंने घर के अफराद पर तवज्जो देनी शुरू की थी। महरीन, जो घर में छोटी होने के सबब फ़ायदा उठाते हुए हमेशा जीन्स और कुर्ते में मलबूस होती थी, अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार फराक के साथ कई गज़ का दुपट्टा संभालने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। मैना आपी उर्दू लुगत हाथ में लिए शकील किस्म के अल्फाज रटने की कोशिश में थी ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके, और बकौल नाज़नीन, सारा इम्प्रेशन तो मैना आपी ने ही डाल देना है। राखी की घुटनों पर से फटी जीन्स दद्दा ने बज़ोरे लाठी उतरवाई थी और राखी उस अल्ट्रा मॉडर्न लिबास से महरूम होने पर खासा रंजीदा भी हुआ था, मगर बाद में पजामा और कुर्ता पहने घर के तवील बरामदों में रॉक एंड रोल स्टाइल में घूमता नजर आता था और बकौल सभी बांसुरी पर गिलाफ की अमली तफसीर बना हुआ था। और ख़ुद सभी नवाबों की हिस्ट्री जानने के लिए दद्दा की लाइब्रेरी में डेरा जमाए बैठा हुआ था। ले देकर एक शहजादी सनावर ही रह गई थी जो इस ड्रामे का हिस्सा बनने पर कतन राज़ी ना हो रही थी, और बाकी सब ने यह सोचकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था कि वक्त पर अम्मी हजूर की बस एक ही घूरी काफ़ी होगी। कोई तीसरी बेल पर गेट खुला था और अंदर से एक सर बरामद हुआ था, और जिस अंदाज से बरामद हुआ था लगता नहीं था कि उसके नीचे एक धड़ भी होगा। जी फरमाइए। आवाज़ पर नवाब एहसान ने पलट कर देखा तो नज़र सीधी उस सर पे सजे घोंसला नुमा बालों पर जा पड़ी थी, और नवाब एहसान को यकीन था कि अगर वो उस घोंसले में हाथ डालेंगे तो ना सिर्फ चिड़िया फुर से उड़ जाएगी बल्कि हो सकता है कि 2-4 अंडे भी हाथ लग जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उन्होंने बहुत शाइस्तगी से सलाम किया। रहमत अली तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए, अलबत्ता बरकत साहब का घर अगली गली में है। बहुत संजीदगी से जवाब दिया गया था। हैं जी? हैरत का भरपूर मुजाहरा हुआ था। हाँ जी, तमानियत का मुजाहरा उससे भी शानदार था। अजी, हमने आदाब अर्ज़ किया था, नवाब साहब ने जताया। अच्छा, तो बताकर अर्ज़ करना था ना, गोया सारा कसूर उनका ही था। लाहौल वला। देखिए, नवाब साहब घर पे तशरीफ़ रखते हैं तो उन्हें इतला दे दीजिए कि नवाब एहसान आज़मुद्दौला तशरीफ़ लाए हैं। अब के बाद चबा चबा कर खासी वजाहत के साथ कहा गया था। क्या लाए हैं? मुकाबिल का इश्तियाक दीदनी था। लाए कुछ नहीं, हम आए हैं, यानी नवाब एहसान आज़मुद्दौला। कौन से दौला? नवाब साहब ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर सरतापा अपने सामने खड़े उस मुलाजिम टाइप बंदे को देखा। मोहतरम, देखने में तो आप सिर्फ बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन दर हकीकत आप पागलपन की इंतहाई स्टेज पर पहुंच चुके हैं। क्या इस घर में आपके सिवा और कोई शख्स नहीं जिनसे हम मिल सकें? ज़ब्ते जज्बात से नवाब साहब का चेहरा तपते तनूर की तरह हो गया था। भाई, ऐसे कैसे मिलवा दें? आप अपना तारुफ तो करवाएं। और नवाब साहब का बस नहीं चल रहा था कि उस मुलाजिम को कच्चा चबा जाएं और डकार तक ना लें। हम नवाब एहसान हैं, उन्होंने हलक फाड़ कर कहा था, और जवाबन मुलाजिम की आंखें फट गई थीं। क्या यानी कि आप? आइए आइए, तशरीफ़ रंजा, मेरा मतलब है कदम फरमाइए। ओहो, रटे रटाए जुमलों का सत्यानाश हो गया था। हम अभी नवाब साहब को इत्तला करते हैं। मुलाजिम बगटट पीछे को भागा था और नवाब एहसान अपने आप को पुरसकून करने के बाद अंदर दाखिल हो गए थे। सुर्ख बजरी की रविश के अतराफ में बना बाग नहायत वसीओ अरीज था, जिसमें अनवाओ इकसाम के फलदार और फूलदार दरख्त मौजूद थे, मगर नवाब एहसान की मरकज़ निगाह वो नाजुक अंदाम हसीना ठहरी थी जो हाथ में पाए पकड़े गुलाब की क्यारियों को पानी दे रही थी। मालूम नहीं सरसब्ज़ो शादाब माहौल का असर था या उस नाजुक कली के दीदार का कि नवाब साहब की बाछें खुद ब खुद खिल गई थीं। घनी स्याह दराज जुल्फ़ों पर नज़रें जमाए वो चंद कदम आगे बढ़े थे। आदाब अर्ज़ है मोहतरमा। खुशगलो त्योर की मौजूदगी के बावजूद वो पुरयकीन थे कि उनकी आवाज़ बहुत भूंडी और भयानक नहीं है, मगर फिर भी आदाब के जवाब में वो मोहतरमा इस बुरी तरह उछलकर उनकी तरफ पलटी थी कि पानी की मोटी सी धार उन्हें सरतापा शराबूर कर गई थी, और वो मोहतरमा पहले घबराई, सटपटाई और फिर बेइख्तियार हंस दी थी। नवाब साहब हंसी की उस नरम फुहार में भीगते चले गए थे। वाह, पजीराई का ये अंदाज, सुभान अल्लाह। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों में भरा पानी साफ करके
دوبارہ متوجہ ہونا چاہا، مگر تب تک منظر بدل چکا تھا، بلکہ چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی، یعنی وہ محترمہ وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ روش کے اختتام پر محرابی دروازوں والا وسیع و عریض برآمدہ ان کے سامنے تھا، جہاں تخت پر بچھی سفید چادر پر میرون تکیے عجب بہار دکھلا رہے تھے۔ انہوں نے چند لمحے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ یہ غالباً ڈرائنگ روم تھا، جو قدیم طرز کے بھاری صوفوں سے سجا ہوا تھا۔ نواب احسان نے طائرانہ نظر اس حال نما کمرے پر ڈالی تو اگلے ہی لمحے بری طرح چونک گئے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک عدد مینار بنا ہوا تھا، وہ کچھ اس طرح کہ ایک بڑی میز کے اوپر ایک چھوٹی میز، اس چھوٹی میز کے اوپر ایک کرسی، اور اس کرسی کے اوپر نواب احسان کی باتیں ایک بار پھر کھل گئی تھیں۔ نازک لچکیلی ڈال کی مانند وہ لڑکی دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے چھت کا پنکھا صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے پکارنے کے لیے لب وا کیے، مگر اگلے لمحے کچھ سوچ کر رہ گئے۔ اگر یہ بھی خوفزدہ ہو کر اچھل پڑیں تو یقیناً زمین پر آ گریں گی، چوٹ ووٹ لگ گئی تو۔ نواب صاحب کا دل صنف نازک کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی نازک تھا، سو جھٹ سے دونوں آستینیں چڑھائیں، بازو وا کیے اور اس انداز میں کھڑے ہوئے کہ ادھر وہ آواز نکالیں گے، ادھر حسینہ تڑ سے ان کے بازوؤں میں آ رہے گی۔ افسانوں میں تو کچھ ایسا ہی پڑھا تھا۔ انہوں نے تگڑے انداز میں کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ آ گئے ہو کم بخت، اول درجے کے ڈھیٹ، پرلے درجے کے کمینے ہو تم، کہاں مر کھپ گئے تھے؟ جی تو چاہتا ہے جوتا لے کر ایسی دھنائی کروں کہ… لڑکی فل والیوم سے بولتے ہوئے پلٹی تو ہونک بنے نواب صاحب کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ کون ہیں آپ؟ اندر کیسے آئے؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سارے سوال کرنے کے بعد اس لڑکی نے کرسی کے اوپر سے براہ راست چھلانگ لگائی صوفے پر، اور اگلا جمپ لگانے کے بعد عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ منہ بند کر لیجئے، خوف آ رہا ہے۔ لڑکی کی بات پر نواب صاحب نے سٹ پٹا کر پہلے منہ بند کیا تھا اور پھر فوراً اپنے بازو سمیٹ لیے تھے۔ لا حول ولا، یعنی کہ انتہائی گستاخ ملازمہ ہیں آپ۔ چند لمحے بعد انہیں احساس ہوا کہ ملازمہ ان کی شان میں گستاخی کر چکی ہے۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اس گھر کے ملازمین کو نوابوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی جو ملازمہ کے لقب پر غیظ و غضب کا شکار ہوئی جا رہی تھی، اب طنزیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ او ہو، تو آپ نواب ہیں؟ اس نے خاصے محظوظ انداز میں نواب صاحب کو دیکھا، جن کی زلفوں سے ابھی بھی قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ جی ہاں، ہم ہیں نواب احسان اعظم الدولہ ولد مہتاب الدولہ ولد معراج الدولہ ولد… دولہ ہی دولہ؟ لڑکی کی زبان دوبارہ پھسلی تھی۔ کچھ نہیں جی۔ ہاں تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نواب احسان… کیا؟ نواب احسان؟ او نو! لڑکی کی حالت صدمے سے یا شدید حیرت سے غیر ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ فل سپیڈ سے ان کی طرف دوڑی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ نواب احسان بوکھلا کر رہ گئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، لڑکی آندھی طوفان کی مانند ان کے قریب سے گزر کر کڑاپ سے ایک دروازے میں جا گھسی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نواب صاحب حقیقتاً پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ مینا آپی، مینا آپی، وہ آ گئے ہیں۔ سناور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تڑ سے مینا آپی کے سامنے بیڈ پر گر گئی تھی۔ کون؟ گڈو کے پاپا؟ گڈو کے ابا کسی بدروح کی طرح ان کے اعصاب پر سوار رہتے تھے، سو پہلا خیال انہی کا آیا تھا۔ نہیں، وہ آئے ہیں۔ گھبراہٹ اس بری طرح سوار تھی۔ اوہ، کیا بکرے آئے ہیں؟ قریبی صوفے پر بیٹھا سبھی فرط مسرت سے بری طرح اچھل پڑا کہ ابھی صبح ہی تو اس نے ددا سے قربانی کے بکرے منگوانے کی فرمائش کی تھی۔ او خدایا، تم لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے کہ نواب احسان آئے ہیں؟ سناور نے روحانسے لہجے میں کہا۔ نہیں، سبھی نے چاروں انگلیاں منہ میں داب لیں۔ لگتا ہے تیر کر آئے ہیں۔ سناور کو ان کا بھیگا بھیگا حلیہ یاد آیا تھا، مگر مینا آپی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبھی کی طرف پلٹی تھیں۔ سبھی، تم جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بلکہ پہلے ددا کو اطلاع کرو۔ لیکن رہنے دو، میں خود امی کو بتاتی ہوں۔ وہ بوکھلا کر باہر کی طرف لپکیں۔ میں کوئی نہیں جا رہا۔ ارے ادھر مرو! مینا آپی نے اسے کھسکتا دیکھ کر بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر پوری قوت سے ڈرائنگ روم میں دھکا دے دیا، اور جب سبھی لڑکھڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر قالین میں پاؤں پھنس گیا، اور وہ نواب احسان کے سامنے اس طرح چاروں شانے چیت ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ سلیم شاہی خصوں پر جمے تھے۔ خوش آمدید کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند آیا۔ نواب احسان کے لہجے اور چہرے پر تحسین کے تاثرات چھلک رہے تھے۔
کیا آپ سمندری مخلوق کے نواب ہیں؟ خاصی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ خوب، بہت خوب، آپ نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے عوام میں خاصے مقبول ہیں۔ خاصا کاری وار کیا گیا تھا، سبھی تل ملا کر رہ گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر راکی اندر داخل ہوا تو سبھی گرج اٹھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ مرے کہاں تھے، دادا حضور کو پیک کر رہے تھے، راکی نے چمک کر جواب دیا۔ ہائے، کیا اس عمر میں بھی وہ؟ نواب احسان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سبھی خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ جی نہیں، یہ اس پیکنگ کی بات نہیں کر رہا، سبھی نے فوراً وضاحت کی۔ عین اسی وقت دادا حضور شیروانی زیب تن کیے کمرے میں داخل ہوئے۔ تب احسان کو پیکنگ کا مفہوم معلوم ہو گیا۔ دادا حضور کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی مینا آپی چلی آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے کسر پسر کرتی نازنین اور مہرین تھی، اور سب سے آخر میں دادی مرحومہ کے غرارے میں ملبوس امی حضور جھنجھلائی سی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھی۔ دادا حضور اور امی حضور خاصے پرتپاک انداز میں نواب احسان سے ملے تھے۔ باقی لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سوالیہ انداز کا جائزہ لیتے ہی سبھی نے تعارف کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ یہ منال ہیں، ہماری مینا آپی، اپنی سسرال میں خاصی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، مگر کبھی کبھی ہمیں بدحال کرنے یہاں چلی آتی ہیں۔ ان کے بعد شہزادی سناور افراسیاب کا نمبر آتا ہے۔ شہزادی سناور نظر نہیں آ رہی۔ نواب احسان کے لہجے میں چھپا اشتیاق اور تجسس ایک دم عیاں ہوا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود دتا نے نظر انداز کر دیا۔ سبھی نے چونک کر ٹیڑھی آنکھ سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ نازنین اور مہرین کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے تھے۔ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ سبھی کے اطمینان پر نواب احسان چونکے۔ اس لیے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود ہی نہیں۔ نواب احسان کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر خاصی خوشی محسوس کرتے ہوئے سبھی نازنین کی طرف پلٹا۔ اور یہ ہے محترمہ نازنین افراسیاب۔ نواب صاحب نے بغور دیکھا، یہ وہی محترمہ تھیں جن کی بدولت وہ اس وقت بھیگے بلے بنے کھڑے تھے۔ ان کے بعد ماں بدولت نواب سبیع الحسن افراسیاب کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہے محترمہ مہرین افراسیاب۔ اور اس گھر میں جو مختلف اقسام کی بلیاں اور خرگوش آپ کو نظر آئیں گے، وہ انہی محترمہ کا کارنامہ ہے۔ سبھی تعارف کا مرحلہ ختم ہونے پر خاصا مسرور تھا، جب کسی نے زور سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ وہ بھننا کر راکی کی طرف پلٹا۔ میرا تعارف؟ وہ منمنایا تھا۔ سبھی اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اللہ رکھا ہے، مگر واضح رہے کہ 21ویں صدی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خود کو راکی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ محترم اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ ان کی شکل دیکھتے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ ہماری امی حضور گاؤں سے کوچ فرماتے وقت انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ تب سے اب تک یہ ہم پر کسی سزا کی طرح مسلط ہیں۔ پاپ میوزک پسند ہے، اس لیے اکثر پاپ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بھوک لگنے پر روٹی نہیں کھاتے؟ نواب صاحب بڑے غور سے راکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئے۔ موصوف جھینپنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نئے نکور کرتے کا دامن آدھے سے زیادہ چبا چکے تھے۔ راکی بھائی، نواب صاحب کو مردان خانے میں لے چلو تاکہ یہ تازہ دم ہو سکے، اور مینا آپ فوراً ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ دادا حضور نے نواب احسان کو چائے کا آخری گھونٹ بھرتے دیکھ کر ہدایات جاری کی تھیں۔ آئیے میں آپ کو مردہ خانے، میرا مطلب ہے مردان خانے لے چلوں۔ راکی نہایت عاجزی سے کہتا ہوا انہیں اپنے ساتھ لے کر انیکسی کی طرف چل دیا تھا۔ ہائے نہیں، کیا واقعی انہوں نے تمہیں ملازمہ سمجھا؟ نازنین ترہم آمیز نظروں سے سناور کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے پیلی شلوار، سرخ قمیض، سبز دوپٹے اور بکھرے اجڑے ہوئے گرد آلود بالوں سمیت وہ مجھے کوئی شہزادی تو سمجھنے سے رہے۔ سناور نے نہایت اطمینان سے گولڈن براؤن پیاز کا جائزہ لیا اور پھر ان میں چکن ڈال کر بھوننے لگی۔ اور رہی سہی کسر ہاتھ میں پکڑے جھاڑن نے پوری کر دی ہوگی، مہرین نے طنز کیا۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا محترمہ کے۔ سبھی جانے کب کچن میں چلا آیا تھا۔ یعنی کہ ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اگر نواب احسان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ہے محترمہ شہزادی سناور افراسیاب تو وہیں تڑ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے بیچارے۔ جی، اور اگر وہ میلے پنکھے اور کونوں خدروں میں لگے جالے دیکھ کر ناک پھون چڑھاتے تب آپ کی ناک سلامت رہتی نا؟ اس نے پاؤ بھر ٹماٹر چکن میں شامل کرتے ہوئے قدرے جل کر کہا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نازنین نے فروٹ ٹرائفل بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ اکثر باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ سبھی بچے کچے فروٹ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بکو نہیں،
نازنین تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نواب صاحب نے خط میں اپنے آنے کی تاریخ 16 لکھی تھی، تو پھر آج یعنی 12 تاریخ کو کیوں کر ٹپک پڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے خط میں بھی اپنے ٹپکنے کی تاریخ 12 ہی لکھی تھی۔ جواب سناور کی بجائے سبیہ کی طرف سے آیا تھا، چنانچہ تینوں کام چھوڑ کر اس کی طرف گھوم گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا خط مینا آپی نے وصول کیا تھا اور انہوں نے ہی دادا حضور کو پڑھ کر سنایا تھا۔ نواب احسان نے تاریخ تو 12 ہی لکھی تھی مگر اردو ہندسوں میں۔ مینا آپی کو ہمیشہ کی طرح مغالطہ ہوا اور وہ 12 کو 16 کے ہندسے میں بدل گئیں، اور چونکہ انہیں خود پر تعلیم یافتہ ہونے کا گمان ہے سو انہوں نے کسی اور کو یہ خط دکھانے کے بجائے دادا حضور کی دراز میں بند کر دیا تھا۔ اسی لیے ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ویسے سناور، تم نے تو انہیں دیکھ لیا تھا نا؟ سچ سچ بتاؤ کیسے لگے؟ مہرین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کافی حد تک مینڈک سے مشابہ تھے۔ سناور کی بات پر نازنین کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ سارا کارنامہ تو نازنین کی بچی کا تھا، جبکہ حقیقت میں تو اچھے خاصے سمارٹ ہیں وہ۔ مہرین دوبارہ سلاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی مینا آپی خاصی عجلت میں کچن میں داخل ہوئیں۔ کہاں ہیں سناور؟ اوفو، ایک تو یہ اتنا بڑا دوپٹہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ وہ خاصی جھنجھلا گئی تھیں۔ تیزی سے اندر آتے ہوئے دوپٹہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ خود آگے بڑھ آئی تھیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کلف لگے دوپٹے کو آخری کونے سے پکڑ کر گھسیٹا اور بیزاری سے گردن کے گرد 2-4 بل دے کر اسے سمیٹا۔ اوپر سے اتنی گاڑی اردو بول بول کر منہ دکھنے لگا ہے میرا۔ انہوں نے یوں ہی سنک میں رکھے برتنوں کی اٹھا پٹک کی۔ اور یہ تم کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ جا کر کمپنی دو نواب صاحب کو۔ انہوں نے سبیہ کو ڈانٹ کر بھگایا اور پھر سناور کی طرف متوجہ ہوئیں۔ 100% یقین تھا کہ محترمہ سر جھاڑ منہ پھاڑ گھوم رہی ہوں گی۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ اسکائی بلو کرتا پاجامہ پہن لو، میں نے استری کر دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مینا آپی؟ کوئی منفرد سا لباس نکالتی نا؟ کرتا پاجامہ تو راکی نے بھی پہن رکھا ہے۔ مہرین کو یہ مماثلت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تو کیا راکی کرتا پاجامہ پہن کر شہزادی سناور لگنے لگی ہے یا سناور کرتا پاجامہ پہن کر راکی بن جائے گی؟ حد ہو گئی یعنی کہ، وہ جل کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی مگر پھر پلٹ آئیں۔ اور ہاں، بالوں کو یوں ہی مت چھوڑ دینا جیسے ابھی ابھی ان میں بم پھوڑا گیا ہو، بلکہ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر پراندہ ڈال دو۔ پراندہ؟ سناور ہکا بکا رہ گئی تھی جبکہ نازنین اپنے ہاتھوں سے اس کی پونی ناپنے لگی تھی۔ ناممکن مینا آپی، نازنین نے مایوسی کے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ بالفرض ہم نے مشقت کر بھی لی تو عین ممکن ہے کہ ادھر سناور نواب صاحب کے سامنے حاضری دے، ادھر پراندہ قدموں میں۔ نازنین نے سناور کو ڈرا دیا تھا۔ بے وقوف، نقلی بالوں کی چٹیا میرے کمرے میں پڑی ہے، پراندہ اس میں ڈال دو اور سناور کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ مہرین نے فٹ سے فکرہ جڑ دیا۔ شٹ اپ، کلپ یا بینڈ وغیرہ لگا کر اس کے بالوں میں سیٹ کر دو۔ ان کی سوچی سمجھی اسکیم سن کر وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا تماشا ہے آپی؟ یہ سب کرنا ضروری ہے کیا؟ خبردار جو زیادہ بولنے کی کوشش کی۔ ایسے معاملات میں بچیاں اپنی رائے نہیں دیتی۔ جی ہاں، بچیاں تو جیسے ابھی فیڈر پیتی ہیں نا۔ وہ چمچہ پٹک کر کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اور ہاں، کھانے تک تیار ہو جانا، کھانا سب لوگ اکٹھے کھائیں گے۔ سب لوگ پر زور دے کر وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی اور ابھی سناور دروازے کو گھور ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہو گئی۔ اور ہاں، فار گاڈ سیک آپی، اب بس کریں۔ اس کی آنکھیں سچ مچ بھر آئیں۔ بس آخری بات، وہ یہ کہ دوپٹہ سر سے سرکنے نہ پائے۔ ایک تو خلاف تہذیب سمجھا جائے گا اور دوسرا… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ یار پکڑنا، میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر لہراتی ہوئی کچن ٹیبل پر گر گئی تھیں، جبکہ مہرین اور نازنین کے چھت پھاڑ کہے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے۔ جناب قبلہ و کعبہ، محترم نواب احسان کھلی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بات تو بتائیے محترمی۔ ہیں نواب صاحب؟ کیا آپ کو ہمارے مذکر ہونے پر کوئی شک ہے؟ راکی محترمی کے لفظ پر تڑپ اٹھا تھا۔ ارے رے نہیں، اللہ رکھا۔ انہوں نے تو اپنی دانست میں اسے رام کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ یوں اچھلا تھا گویا بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ نواب صاحب حد کرتے ہیں آپ بھی۔ کیا صرف ہمیں ہی اللہ نے رکھا ہوا ہے؟ اس کے شکایتی لہجے پر نواب صاحب سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ دیکھیے، ہم تو صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا شہزادی سناور بھی کھانے پر موجود ہوں گی؟ ان کے کھوجتے لہجے پر دنیا جہاں کی بے نیازی راکی کے چہرے پر آ ٹپکی تھی۔ معلوم نہیں۔
چلیں اتنا تو بتا دیں وہ ہیں کیسی؟ خاصی خونخوار ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کاٹتی ہیں؟ وہ قدرے خوف زدہ ہوئے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ راکی کا انداز مکرنے والا تھا۔ اچھا ویسے دیکھنے میں کیسی ہیں؟ لہجے میں اشتیاق کی فراوانی تھی۔ معلوم نہیں۔ راکی نے کندھے اچکا کر پڑھایا ہوا سبق دہرایا اور اس کی اس صاف دھاندلی پر نواب صاحب نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ کھانا دسترخوان پر لگایا جا چکا تھا۔ نواب احسان نے بیٹھتے ہوئے تمام افراد کا جائزہ لیا تھا مگر نگاہیں گوہر مقصود کو پانے میں ناکام رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے اپنے خیالات میں کھو گئے، چونکہ اس وقت جب مینا آپی کہہ رہی تھی سناور تم یہاں آ جاؤ، انہوں نے احسان کے سامنے والی نشست اس کے لیے منتخب کی تھی۔ نواب صاحب نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر رہ گئے۔ بڑا سا دوپٹہ کچھ اس انداز سے اوڑھا گیا تھا کہ شٹل کاک برقعے کا متبادل لگ رہا تھا۔ وہ معمولی سی جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ مینا آپی کی پیشکش کو مسترد کرتی ہوئی دادا حضور کے پہلو میں جا بیٹھی تھی اور پھر کھانے کے دوران انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی اس کے دیدار کی۔ کبھی گلاس اٹھانے کے بہانے آگے ہوئے تو کبھی کوئی ڈش لیتے ہوئے آنکھوں کو شرکن گربن حرکت دی، کبھی دائیں کھسکے کبھی بائیں، اور ساکت اس وقت ہوئے جب اپنے سامنے بیٹھے سبیح کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ دیکھی۔ احسان لیجئے نا سنگاپوری چکن، سناور نے بنایا ہے۔ مینا آپی ان کی خاطرداری میں مصروف تھیں۔ یہ بھی لیجئے نا، سناور نے بنائے ہیں۔ سبیح نے مالٹوں کی ٹوکری ان کی طرف بڑھائی۔ ماشاء اللہ کیا کچھ بنا لیتی ہیں موصوفہ، انہوں نے ہلکا سا طنز کیا۔ بے وقوف بہت اچھا بنا لیتی ہیں اور الو بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سبیح اس کی مزید خوبیاں گنواتا، مینا آپی کی کوہنی زوردار طریقے سے اس کی پسلیوں میں لگی تھی۔ وہ غالباً اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ٹوکری ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ ایک مالٹا اڑتا ہوا نواب احسان کی پلیٹ میں پہنچا اور نتیجے کے طور پر سنگاپوری چکن اڑ کر نواب صاحب کی گود میں جا بیٹھا تھا۔ ٹوکری غالباً جگ پر لگی تھی، اسی لیے پانی بھل بھل کرتا ہوا دادا حضور کی طرف جا رہا تھا۔ اوفو سبھی تمہیں کب عقل آئے گی؟ دادا کے پہلو سے نسوانی آواز ابھری تو نواب صاحب گود میں پڑے چکن کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سناور فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ابھی احسان کی متجسس نگاہیں لمبی چوٹے اور پراندے کا نظارہ ہی کر سکی تھی کہ دادا حضور کا وسیع و عریض وجود ایک بار پھر ان کی نگاہ کے رستے میں حائل ہو گیا تھا۔ او گاڈ! انہوں نے بے چارگی اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر گردن کندھے پر ڈال دی تھی۔ تھینک گاڈ ہمارا پلان کامیاب رہا، ورنہ عین ممکن تھا کہ نواب احسان سناور کو دیکھ کر کہتے معاف کیجیے گا، ہمیں ملازماؤں کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں۔ ناظرین کے کہنے پر باقی سب مسکرا دیے، جبکہ مینا آپی ناراضگی کے اظہار کے طور پر محفل سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ ویسے سناور باجی جتنی لمبی آپ کی چٹیاں تھی نا، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا جھولے لینے کو، راکی دانت نکالتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ سب اس وقت برآمدے میں موجود تھے۔ احسان انیکسی میں تشریف لے جا چکے تھے۔ سناور کسی طور بھی نواب صاحب کو اپنا چہرہ دکھانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سب کو مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا تھا، اور اب تو یہ خوف تھا کہ اگر جو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی پہلے دن والی گستاخ ملازمہ ہے تو جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے وہ سب چہرہ نہ دکھانے والی ترکیب کی کامیابی پر خاصے خوش تھے، بلکہ امی اور مینا آپی کی بھرپور ڈانٹ بھی انہیں بدمزہ نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت برآمدے میں براجمان وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ددا چلے آئے جو اپنی شیروانی کے بغیر خاصے مطمئن لگ رہے تھے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے آتے ہی سبھی کی کمر پر چھڑی بجائی جو خلاف عادت خاموشی سے تخت پر اوندھا پڑا تھا۔ ددا، انہیں بکریریا ہو گیا ہے، راکی دل دہلا دینے والے انداز میں کہتا ہوا ان کے نزدیک چلا آیا۔ یہ بکریر کیا ہوتا ہے؟ ددا کی معلومات اس بارے میں انتہائی ناقص تھیں۔ انتہائی خوفناک بیماری ہے جی، بقر عید کے نزدیک تو یہ وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ راکی تم بیماریاں بھی اپنے جیسی ہی ڈھونڈتے ہو جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، ددا نے کوفت زدہ انداز میں کہا تھا، اور راکی فوراً سے پیشتر اپنے پیر اور سر ڈھونڈنے لگا۔ سبھی میاں کیا مسئلہ ہے بھائی، ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے سبھی کو سیدھا کیا۔ دادا حضور ہمیں نہیں پتا، ہمیں بکرا چاہیے۔ ددا کو مائل با التفات دیکھ کر سبھی نے جھٹ فرمائش کر دی تھی۔ ماشاء اللہ، بکرا مانگ رہے ہو یا چاکلیٹ؟ اگر آپ نے اس دفعہ چاکلیٹ کی قربانی دینی ہے تو وہی دے دیں، میں اسی کے گلے میں رسی باندھ کر پوری کالونی میں گھما ڈالوں گا، کم از کم لڑکے چھیڑنے سے تو باز آ جائیں گے۔ ہائیں، تو کیا اس سے پہلے لڑکے تمہیں چھیڑتے ہیں؟
جی ہاں، ابھی کل ہی تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ نواب سبیع الحسن صاحب بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں رہی تو مرغے کے گلے میں ہی رسی ڈال لیں، نواب خاندان کی عزت رہ جائے گی۔ سبیح نے دادا کے نوابی خون کو جوش دلایا۔ انتہائی نامعقول لوگ بستے ہیں یہاں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ عید سے 1-2 روز قبل منگوا لیے جائیں گے۔ اب دیکھو نا 15 دن باقی ہیں عید میں اور اتنے دن کون دیکھ بھال کرے گا؟ دادا حضور میں کروں گا دیکھ بھال، آخر اتنے عرصے سے سبیح میاں کی دیکھ بھال بھی تو میں ہی کر رہا ہوں۔ راکی نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ اوفو وہ تو ٹھیک ہے لیکن بکرا کون لائے گا؟ لے کر بھی میں ہی آؤں گا، بکرے تاڑنے میں خاصا ماہر جو ہوں۔ راکی گردن اکڑا کر بولا، تم بکرے تاڑنے میں ہی ماہر ہو سکتے ہو؟ سبیح کی بات پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ چند لمحے کی شش و پنج کے بعد ددا نے اجازت کے ساتھ ساتھ ہزاروں نصیحتیں اور پیسے بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ددا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ددا کی پرسوچ نظریں راکی اور سبیح کے تعاقب میں دروازے تک جاتے دیکھ کر سناور نے بے اختیار پوچھ لیا تھا۔ سوچ رہا ہوں اگر بکرا بھی بندے تاڑنے میں ماہر ہوا پھر؟ ان کے بے حد سنجیدگی سے کہنے پر بھی سناور اتنی ہی سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بکرا آ گیا۔ بکرے کے انتظار میں دوپہر سے شام ہو گئی تھی، تب کہیں جا کر خاموشی اور سوئے ہوئے ماحول میں مہرین کی چہچہاتی آواز ابھری تھی۔ کچن میں کام کرتی سناور اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے یہ مسالہ پیسو۔ امی نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق اس کا پراندہ کھینچا تھا، مگر اگلے ہی پل پراندہ چٹیا سمیت ان کے ہاتھ میں تھا اور سناور کچن سے باہر۔ وہ لان میں پہنچی تو سبیح بکرے کی رسی تھامے گردن اکڑائے سینہ پھلائے کھڑا تھا۔ سناور دیکھو کتنا خوبصورت بکرا ہے۔ بکرا کون سا ہے؟ اس نے آتے ہی ایک نظر بکرے پر اور دوسری سبیح پر ڈالی تھی، مگر اس سے پہلے کہ بکرے کی نشاندہی کی جاتی مینا بھاگتی چلی آئی تھی۔ کہاں ہے بکرا؟ انیکسی کے ٹیرس پر۔ کیا؟ دوسرا بکرا کہاں ہے؟ امی حضور کیا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں جتنی اس وقت نظر آ رہی ہیں؟ سبیح نے بغور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا مطلب؟ امی کے تیور بگڑنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، اس لیے سبیح نے فوراً پینترا بدل لیا۔ امی حضور چھوڑیے دوسرے بکرے کو، یہ اپنا شہزادہ بکروں سے کم تو نہیں؟ ماشاءاللہ قد و قامت میں بالکل راکی جیسا ہے۔ سبیح کو بکرے کی مداح میں اس سے بہتر تشبیہ نہ سوچی تھی۔ گویا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکرا راکی جیسا ہے یا راکی بکرے جیسا ہے۔ مہرین نے حل طلب مسئلہ اٹھایا تو سبھی اپنی غور و فکر میں لگ گئے تھے، جن میں سر فہرست راکی تھا۔ مینا آپی نے سناور کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر جھانکا۔ غالباً کوئی فلم چل رہی تھی اور سناور فلم کے ساتھ ساتھ مزے سے چپس اڑا رہی تھی۔ یہاں عیش کا عالم ہے اور ہم ہیں کہ راتوں کی نیندیں گنوا بیٹھے ہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہو گئیں۔ سناور کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ ہاں کام ہی تھا، وہ دراصل میں نازنین امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہے۔ مہرین ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی اور راکی کو میں نے دوپٹہ رنگوانے بازار بھیجا ہے۔ اس لمبی چوڑی تمہید پر سناور نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو لے دے کر اب تم ہی رہ گئی ہو، اس لیے تم جا کر انیکسی کی ڈسٹنگ کر آؤ۔ انہوں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو عام بنانے کی کوشش کی تھی۔ گویا پکا انتظام کر کے آئی ہیں۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نواب صاحب وہیں موجود ہیں؟ نہیں بھائی، وہ کچھ دیر قبل باہر گئے ہیں۔ پلیز تم تھوڑی سی جھاڑ پونچھ کر آؤ نا، 2 روز سے ان کا کمرہ صاف نہیں کیا گیا۔ کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں؟ بس 2 منٹ کا کام ہے۔ آر یو شیور آپی کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں؟ اس نے مشکوک انداز میں انہیں دیکھا۔ لو بھلا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ برا منا گئیں۔ میں تو خود یہ کام کراتی، بس وہ گڈو کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے۔ اچھا آپی جا رہی ہوں۔ وہ محض ان کی ناراضگی کے خیال سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ مینا آپی نے نواب احسان کی غیر موجودگی کا پورا یقین دلایا تھا، مگر اس کے باوجود سناور کو کچھ شک سا تھا۔ اسی لیے دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک آ کر اس نے کی ہول سے اندر جھانکا تھا، کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر چوری چوری گردن دروازے سے اندر ڈال کر آنکھوں کو سرچ لائٹ کی طرح حرکت دیتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ بھی لیا تھا، اور ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی پہلی نظر سائڈ ٹیبل پر فریم شدہ تصویر پر پڑی تھی۔ ماشاء اللہ، سامان تو اس طرح سیٹ کر رکھا ہے گویا گھر داماد بننے کا ارادہ ہو۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑا کر فریم اٹھا لیا تھا،
ہاتھ میں رائفل لیے ایک مردہ شیر کے اوپر پاؤں رکھ کر تصویر بنوائی گئی تھی۔ ہاں، نواب کم قصاب زیادہ لگ رہے ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر تصویر واپس رکھ دی تھی۔ کمرے میں صفائی کی کوئی زیادہ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس چند کتابیں بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ انہیں سمیٹ کر میز پر رکھا، بیڈ کور جھٹک کر دوبارہ بچھانے کے بعد پلٹی تو نظر جرابوں پر پڑی۔ ایک جراب بیڈ کے قریب پڑی تھی، دوسری کی تلاش بسیار کے بعد بیرونی دروازے کے قریب سے ملی تھی۔ کہنے کو نواب مگر عادتیں گھسیاروں جیسی ہیں۔ اسے امی کا تکیہ کلام یاد آ گیا جو اکثر ایسے موقع پر سبیح کے لیے وہ بولا کرتی تھی۔ اس نے ایک چٹکی میں جراب پکڑی اور دوسری میں اپنی ناک۔ غالباً ان کے ہاں جرابیں دھونے کا رواج نہیں۔ اس نے جرابیں جوتوں میں رکھنے کے بجائے ڈسٹ بن میں پھینکی اور ہاتھ جھاڑنے لگی۔ تبھی ہلکا سا کھٹکا ہوا تو وہ چونک سی گئی اور اگلے ہی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلتے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اوئی امی! وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ ساکت ہوئی، پھر کرنٹ کھا کر بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ رک جاؤ! بھاری گونجدار آواز رعب و دبدبے سے آراستہ تھی۔ سناور دروازے کا پٹ تھامے جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ سانس نہ جانے کہاں اٹکا تھا کہ کوشش کے باوجود نہ باہر نکلا نہ اندر آیا تھا۔ دل فٹ بال کی مانند سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ 2 قدم آگے بڑھے تھے اور سناور کے دانت یوں بجنے لگے تھے گویا منہ میں طبلہ فٹ کرا رکھا ہو۔ جسم الگ بید مجنوں کی طرح کانپنے لگا تھا۔ بھئی آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اس کی پشت پر دوبارہ آواز ابھری تھی۔ میں… اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے خیال آیا کہ اس وقت نہ تو اس کی پشت پر پراندہ جھول رہا ہے اور پیروں میں حسب معمول خصہ تو درکنار چپل تک موجود نہ تھی، اور یہ خیال آتے ہی اسے اور نہ سوجا تو بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ ارے رکو، سنو! نواب صاحب پکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ تو یوں بھاگ رہی تھی جیسے اس کے بریک فیل ہو گئے ہوں۔ اسی اندھا دھند بھاگ دوڑ میں وہ سامنے آتے ہوئے ستون کو بھی نہ دیکھ سکی تھی، بلکہ شاید ستون کا ہی قصور تھا کہ وہ سناور کو اپنی طرف بھاگتے دیکھ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ سو اگلے لمحے ٹن کی آواز کے ساتھ محترمہ شہزادی سناور افراسیاب خاک چاٹتے ہوئے سر پہ ناچتے ستاروں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ دیکھا گر گئی نا؟ گولڈن خصے میں پھنسے گورے گورے پاؤں اس کے عین سامنے آ رکے تھے۔ اف، اتنی بے عزتی! یہ کمبخت زمین بھی تو نہیں پھٹ رہی ورنہ اس میں سما جاتی۔ اس نے زور سے آنکھ میچ لی۔ بھاگ بھی تو ایسے رہی تھی جیسے کوئی بلا پیچھے لگ گئی ہو۔ انہوں نے قدرے جھک کر اسے بازو سے تھام کر اٹھنے میں مدد دی۔ بلا کا نام تو انہوں نے بدنام کیا ہوگا جن کے پیچھے آپ نہیں لگے ہوں گے۔ بمشکل اٹھتے ہوئے وہ بند ہونٹوں سمیت چلائی تھی، ساتھ ہی پیشانی پر طلوع ہوتے گومڑ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ پیشانی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ سلام صاحب! کوئی چارہ نہ پا کر وہ بول اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام! لیکن سلام میں اتنے سین نہیں ہوتے۔ خیر یہ بتاؤ کون ہو اور ہمارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ ہوں صاحب، کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی۔ گھومڑ کا بڑھتا ہوا حجم اسے پریشان کر رہا تھا۔ ملازمہ؟ گویا اس گھر کے مکین اپنے ملازمین سے بہت اچھا سلوک روا رکھتے ہیں۔ وہ اس کے اچھے خاصے لباس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ لیکن تم وہاں سے بھاگی کیوں؟ انہیں اچانک خیال آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہم اتنے ڈراؤنے ہیں؟ وہ غالباً برا مان گئے تھے۔ نہیں تو نواب عالی، میرا مطلب ہے جناب صاحب۔ اوفو، بس ہکلا کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی اگر تم صفائی کے ارادے سے آئی تھیں تو تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر ہم سے اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا چور کی طرح بلکہ چورنی کی طرح میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اوفو، کہاں پھنس گئی میں؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا۔ معاف کر دیجئے حضور، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی سمجھ میں آیا تھا۔ معاف تو ہم کر دیں گے بشرط یہ کہ تم ہمارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی فرمائیے۔ نواب صاحب نے ملازمہ سمجھ کر آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، سو وہ اطمینان سے ستون کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ جو اپنی شہزادی سناور ہیں؟ جی، وہ اپنی کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ نواب صاحب ایک دم گڑبڑا سے گئے۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی شہزادی سناور ہیں وہ دیکھنے میں کیسی ہیں؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اف مینا آپی، مجھے واپس آ لینے دیں، آپ کا تو میں حشر کروں گی کہ… آپ نے بتایا نہیں؟ نواب صاحب نے اسے چونکا دیا۔ وہ جی، سبھی جیسی ہیں، اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ کیا ان کی مونچھیں بھی ہیں؟
ہائیں تو کیا سبھی کی مونچھیں ہیں؟ وہ سبھی کی شکل سوچنے لگی۔ لاہول والا، گویا اگر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تو تم شہزادی سناور کے بارے میں ہمیں کیسے بتاؤ گی کہ ان کی آنکھیں چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہیں یا اماوس کی رات جیسی؟ ان کی ناک ستواں ہے یا چپٹی؟ گالوں پر گلاب کھلتے ہیں یا گیندے کے؟ ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں یا پتھر کنکریاں؟ اور ان کی ہنسی ٹم چم کرتی نرم پھوار جیسی ہے یا طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کا تاثر دیتی ہے؟ یا ہاں ملازمہ، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولتے چلے گئے تھے اور سناور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر زمین پر اتنی پٹخنیاں دے کہ محترم ستواں، ناک، گیندا، گلاب سب بھول جائیں، اور طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کا مفہوم بھی انہیں خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، اتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سناور نے بھی کمرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ نواب صاحب پر بھی لعنت بھیجی اور اپنا ماتھا سہلاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اب اس کا ارادہ مینا آپی سے جنگ و جدل کا تھا۔